لڑکی کہنے لگی کہ میری شادی ایک امیر گھرانے میں ہوئی۔ میرے سسر 2 بڑی ٹیکسٹائلز ملز کے مالک تھے۔ دولت کی ریل پیل تھی، دنیا کی ہر آسائش میسر تھی۔ میرے شوہر ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ میں اپنی قسمت پر ناز کرتی تھی۔ کتنی لڑکیاں ہیں جن کی ایسی خواہشات پوری ہوتی ہیں۔ اس گھر میں ہم 4 لوگ تھے، ایک سسر، ایک میرے شوہر، ایک میں، اور جی ہاں، ایک میرے سسر کی دور دراز کی کافی عمر رسیدہ خاتون تھی۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ ان کی اولاد نے ان کو در بدر ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا اور پھر میرے سسر انہیں گھر لے آئے۔ عمر 70-80 کے لگ بھگ تھی، خاموش فطرت تھی، لیکن بس مجھے ان سے چرسی تھی۔ مجھے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ میری راجدھانی میں وہ ایک بوجھ ہیں، میرے سپنوں کے محل میں بدنما داغ ہیں۔ میں داغ دھبے لفظوں اپنے شوہر سے ان کو گھر سے نکالنے کا کہتی، لیکن یہ تو میرے سسر کا فیصلہ تھا۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ ان کے گھر میں دولت کی ریل پیل اور برکات اماں کو پناہ دینے کے بعد شروع ہوئیں اور ابو کبھی یہ بات نہیں مانیں گے۔ پھر اچانک میرے سسر کا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا۔ میرے شوہر تمام دولت کے تنہا وارث بن گئے اور میں اس عظیم وراثت کی ملکہ عالیہ بن گئی۔ میرے ناز دیکھنے والے تھے، زمین پر تو میرے پاؤں ہی نہیں پڑتے تھے۔ کچھ دن بعد جب خمار کم ہوا تو پھر میری سوئی اماں پر زا گئی۔ روز شوہر کے کان بھرتی، جو رفتہ رفتہ جھگڑوں میں تبدیل ہو گئے، اور ایک دن شوہر نے بھی میرے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ میں نے اگلے دن صبح اماں کو صاف صاف جواب دے دیا۔ وہ خاموش تھیں لیکن آنکھوں میں آنسو تھے۔ پھر وہ کچھ بتائے بغیر گھر چھوڑ کر چلی گئیں۔ میرا اور ان کا کوئی مقابلہ نہیں تھا، لیکن میں یہ یک طرفہ مقابلہ جیت چکی تھی اور فتح کے نشے سے سرشار تھی۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ ہفتے ہی گزرا تو میرے شوہر انتہائی پریشان گھر آئے۔ معلوم یہ ہوا کہ میرے سسر پر کافی بینک کا قرضہ تھا، اس کے علاوہ لوگوں کا ادھار بھی تھا۔ جانتا تھا کہ مقابلے میں آنے سے کاروبار، انڈسٹری، ٹیکسٹائلز، پچینی برف فیکٹری بھی کافی متاثر تھا، لیکن جلد ہی ایک گئی۔ لیکن میرا دل اب بھی مطمئن تھا کہ کاروبار میں اتار چڑھاؤ تو آتے ہی رہتے ہیں۔ پھر بے چینی میں ہی گزرا 1 مہینہ کہ دوسری پڑ گئی۔ بینک نے اپنے قرضے کے بدلے مکان فروخت کروا دیا اور ہم ایک چھوٹے کرائے کے مکان میں رہنے لگے۔ میرے شوہر نے بچی کچی آمدنی سے ایک چھوٹا سا سپنگ یونٹ خرید لیا اور اس زندگی کا پہیہ چلنا شروع ہوا۔ میری سب شاہانہ عمارت زمین ہوس ہو گئی۔ مجھے احساس جرم نے گھیر لیا۔ میں نے ایک بے بس، لاچار اور ضعیف عورت کو بے گھر کیا۔ میرا اپنا سپنوں کا محل بکھر کر رہ گیا اور یہ زوال اماں کے جانے کے بعد ہی شروع ہوا۔ مجھے اپنے سسر کی بات درست معلوم ہونے لگی۔ جس طرح عروج اماں کے آنے سے شروع ہوا تھا، اسی طرح زوال آ گیا۔ دوستو، ہمیں سمجھنا چاہیے گھر میں برکت بزرگوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ان کی دعائیں ہی ہوتی ہیں جس سے سکون، خیر و برکت ہوتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بھی بزرگ ہیں تو ان کا احترام کریں۔ اگر یہ چلے گئے تو آپ کا نصیب بھی ساتھ لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔